لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرا کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا یا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تودو، آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اس کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت سا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رؤوف بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میرا اتباع کرو، حضور سے کہا جا رہا ہے۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں محبت کے ثبوت پر دو باتیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ ایک ہی بات کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب گناہوں کا بخشا جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبانوں میں جھانکے اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں جھانکے اپنے گریبان میں، قرآن مجید ایک آئینہ ہے، اس میں اپنی تصویر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ اسے اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم کیا ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ستار ہے، پردہ پوش ہے، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پردے اٹھا دے تو ہم میں سے کوئی دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس جیسی اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فإن تولوا، بس اگر تم نے منہ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا سن 9 ہجری میں، یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ عمران جو ہیں قرآن مجید میں 2 نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے آل عمران، یہ حضرت مریم کے والد کے طور پر ذکر ہے کہ ایک خاص مقام ہے، یعنی بڑی انڈیویجول ایک حیثیت ہے ان دونوں کی۔ یعنی آل عمران کون ہوئے؟ 2 ہی اس میں افراد شامل ہوئے، حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ۔ بہت ہی ایکسکلوسیو مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں تو خود اپنے آپ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، صرف ایک ایکسیپشن قرار دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان، کوئی ایسا شخص نہیں ہے بنی نوع آدم کا جس کو شیطان نے مس نہ کیا ہو، سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے سلام علیہما۔ یہ ہے مقام ان دونوں کا، تو ان کی ایک خاص فضیلت ہے جس پر یہاں پر ذکر ہو گیا۔ اور چونکہ عیسائیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو موسٹ ریلیونٹ بنتا بھی یہی ہے کہ یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہوں، حضرت موسیٰ کے والد نہیں۔ تو بے شک اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔
ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، اب یہاں واضح ہو گیا نا کس سے مراد حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہا عمران کی بیوی نے، کیا کہا، یعنی دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب میرے، اے میرے مالک، اے اللہ، میں نظر کرتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کرتے ہوئے، یعنی محرر کہتے ہیں نا، حر کہتے ہیں آزاد کو، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے تحریر، آزاد کرنا۔ رائٹنگ کو کیوں کہتے ہیں؟ جب تک بات میرے دل میں ہے تو میری ہے، تو ون سٹیزن بلیک اینڈ وائٹ تو پھر تو آزاد ہو گئی نا مجھ سے، اسی لیے اس کو تحریر کہتے ہیں۔ تو محررن کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، یعنی دنیا کے جو دھندے ہوتے ہیں، اگر تو نے مجھے، دل میں تو ان کے یہ تھا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو اس بیٹے کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کے دھندوں میں نہیں ڈالوں گی۔ یہ نظر تھی حضرت مریم کی والدہ کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نظر کرتی ہوں، منت مانگتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، تو میری جانب سے قبول فرما میری اس نظر کو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، اور جب انہوں نے ڈلیور کیا اس کو، قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو ایک بظاہر تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ میں نے تو اس کو خاص کیا تھا اللہ کے لیے، تو یہ تو بیٹا ہوا ہی نہیں، تو بیٹی ہو گئی، لیکن کیونکہ اب منت مانگی تھی تو انہوں نے اسی کا وہاں پر ایز سچ اس کو کر دیا، وقف کر دیا ہیکل کے لیے۔ تو فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ میں نے تو ایک بیٹی ڈلیور کی ہے، عورت ڈلیور کی ہے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا تھا بما وضعت، کہ جو کچھ انہوں نے ڈلیور کیا تھا، ولیس الذکر کالانثی، اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اور نہیں ہے مرد عورتوں جیسا، یعنی نہیں ہے لڑکا لڑکیوں جیسا، یعنی ماں کے لیے والدین کی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے لیے زیادہ ان کو چاہنے والی جو وہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹے نہیں ہوتے۔ بیٹا جو ہے بڑا ہو کر عام طور پر اس میں ایک بغاوت ہوتی ہے، اچھے سے اچھا بیٹا بھی جب واقعی عقل مند ہو جائے گا تو باپ کو کچھ نہ کچھ آنکھیں ضرور دکھائے گا، اپنی مرضی جو ہے وہ ضرور جتلائے گا، کم سے کم ڈفرینس آف اوپینین تو ضرور رجسٹر کروائے گا۔ بیٹی جو ہے اس کے مقابلے میں جس طریقے سے وہ والدین کے سامنے، ایک نیک بیٹی جو ہے وہ جس طریقے سے والدین کے سامنے ان کی خدمت کرتی ہے، جس طرح ان کے سامنے عزت و احترام کے ساتھ رہتی ہے، اب اس اعتبار سے بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذھا بک، اب یہاں نوٹ کیجئے وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مریم اور ان کی والدہ، ان کے بیٹے کے بارے میں، یہ ان کی دعا تھی حضرت مریم کی والدہ کی، وانی اعیذھا بک، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو عمران کی بیوی کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ طریقے سے ان کی نظر کو قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی بہت عمدہ طریقے سے براٹ اپ کی، پرورش کی، ان کو اگایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی، ان کو کفالت میں دے دیا زکریہ کے۔ اب حضرت زکریہ جو تھے یہ خالو تھے حضرت مریم کے، لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی تھے، اور ہیکل سلیمانی کے وہ متولی تھے، اس وقت اس کے انچارج وہی تھے، یعنی اس سینٹر کے آج کی زبان میں یوں کہیں کہ ڈائریکٹر وہی تھے۔ کلما دخل علیہا زکریہ، اب حضرت مریم چھوٹی تھیں، شروع ہی سے ان کے کسٹڈی میں چلی گئیں، تو حضرت زکریہ جب بھی ان کے پاس جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، اس محراب میں جاتے جہاں پر وہ اعتکاف کیے ہوئے ہوتی تھیں حضرت مریم، تو عجیب منظر دیکھتے وہاں پر۔ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، ہر مرتبہ جب
حضرت زکریا داخل ہوتے ان کی محراب میں، ان کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے ان کے پاس. تو وہ کہنے لگے، قالا، حضرت زکریا پوچھنے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے پہنچ جاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم کہتی کہ وہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا سلام علیہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بے اولاد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بے اولاد تھے. اب ظاہر بات ہے کہ عام جو اس دنیا میں کاروبار چلتا ہے اللہ کا، وہ تخلیق کے کچھ اصول جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کے مطابق چلتا ہے. تخلیق کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسانی نسل کی افزائش ہوتی ہے، پودے کے اگنے کا ایک نظام ہے، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا پودا جو ہے وہ اگے گا، اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو اس میں خرابی واقع ہوگی. اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور بارشوں کا برسنا، یہ اس کے فزیکل لاز ہیں جن کو انسان نے اسٹڈی کیا. اب وہ فورکاسٹ بھی کر لیتا ہے، اندازہ بھی لگا لیتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ہوا کا دباؤ کم ہو رہا ہے تو یہ ہوگا، بڑھ رہا ہے تو یہ ہوگا، ایسے ہوگا. تو یہ تخلیق کا ایک نظام ہے جو اللہ نے اس دنیا میں چلایا ہوا ہے. لیکن جب کوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بنا کر اب خود ہی ریٹائر ہو گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک افسر ہے کہ وہ خود ہی ایک رولنگ پاس کرتا ہے اور وہ اپنی اتھارٹیز میں سے کوئی کام کرنے کی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو. اگر تو وہ ان چیئر ہے تو جب چاہے گا وہ اتھارٹی واپس لے لے گا اس سے، لیکن اگر وہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا اب اس کا کوئی اختیار نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کے اصول بنائے، خاص اصولوں پر اس کائنات کی گاڑی کو چلایا، لیکن گاڑی چلانے کے بعد اب وہ گاڑی اس سے کنٹرول سے نکل نہیں گئی بلکہ اس کے پورے کنٹرول میں ہے. وہ جب چاہے گا اس نظام کے کسی حصے کو سسپینڈ کر دے گا یا پورے کے پورے نظام کو ختم کر دے گا. اب یہ جو سسپینشن ہے اللہ کی، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو اللہ تعالیٰ سسپینڈ کر دیتا ہے. عام حالات میں پھل کو حضرت مریم کے حجرے میں پہنچنے کے لیے مینز آف ٹرانسپورٹیشن چاہیے تھے کہ کوئی شخص ہوتا کہ پھل اگتا پہلے کھیت کے اندر، باغ کے اندر، اور پھر وہاں سے توڑا جاتا، توڑ کر پھر اس کو کوئی جو ہے وہ شہر میں لاتا، پھر شہر سے کوئی خرید کے لا کے حضرت مریم کے حجرے میں پہنچاتا. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سسپینڈ کیا اپنے قانون کو اور پھل جو ہے وہ براہ راست حضرت مریم کے حجرے میں پہنچ گئے. اب حضرت زکریا کو بھی خیال آیا کہ ہاں واقعی ظاہر ہے انسان کو پتہ تو ہوتا ہے، ان پرنسپل کسی بھی مسلمان سے آپ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں، وہ کہے کہ ہاں قادر ہے. لیکن جب کوئی پرٹیکولر کیس آئے گا اب وہ ہوئے گا نہیں پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو حضرت مریم کے، حضرت زکریا کے پاس بھی اولاد نہیں تھی. اب ان پرنسپل تو ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کبھی یہ ذہن نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے اپنے مادی قوانین کو توڑ کر. جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے دیکھا کہ پھل آ رہے ہیں اور فزیکل لاز کو توڑ کر آ رہے ہیں تو فوراً اپنی بھی ان کی رال ٹپکی کہ اللہ اگر تو یہ کر ہی لیتا ہے تو پھر میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی انفرٹائل ہے تو کیوں تو مجھے اولاد نہیں دیتا. تو میں بھی تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو بھی مجھے بھی اولاد عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. قالا، کہنے لگے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب عطا کر دے مجھ کو پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور جس وقت حضرت زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اس وقت فرشتوں نے پکارا ان کو، اور پکار کر کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اے زکریا بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی تمہارے ہاں یحییٰ کی پیدائش ہوگی. کون سے یحییٰ؟ مصدقا بکلمۃ، جو تصدیق کریں گے ایک کلمے کی اللہ کی جانب سے، وسیدا، اور سردار ہوں گے، وحصورا،
اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے زاہد ہوں گے. یہ حصور کا لفظ جو ہے یہ ایکسیپشن ہے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت پوری نوع انسانی میں، کہ حصور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ باوجود اس کے کہ وہ نامرد تو نہ ہو لیکن اس پر نیکی اتنی غالب ہو، کہ جو بھی ہم تجزیہ کر رہے تھے کہ عام انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر کس طریقے سے وہ جنسی جذبہ جو ہے سوار ہوتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ جو ایکسیپشن ہے، حصور ہیں کہ جن کو کبھی اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا تھا، اتنی زیادہ ان کے اندر زہد اور نیکی تھی اور اس کا جو غلبہ تھا اس قدر زیادہ تھا کہ حصور تھے. وَنَبِيًّا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام، اب خوشخبری مل گئی. اب پھر خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ سرے سے انفرٹائل ہے، یعنی آج کی زبان میں آپ یوں سمجھے کہ اگر کسی خاتون نے ہسٹیکٹمی کروا دی ہو یا اووریز ریموو کروا چکی ہو، اس کو کوئی ایسی بات کہی جائے تو فوراً خیال آئے گا کہ اچھا بھائی اگر سب کچھ انٹیکٹ ہوتا، کوئی خرابی ہوتی تو انسان کہتا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، تو اووریز ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا، یوٹرس ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا. یعنی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، وقت بلغنی الکبر جبکہ میں بوڑھا ہو چکا، وامراتی عاقر اور میری بیوی تو پہلے ہی دن سے انفرٹائل تھی، بانج تھی. قال اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، مانتے نہیں تم؟ نہیں مانتا تو ہوں لیکن ولکن لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اسی طرح حضرت زکریا نے بھی دل کا اطمینان چاہا، انہوں نے کہا کہ اجعل لی آیا، پھر مجھے کوئی نشانی بھی بتا دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، نہیں بات کرنا چاہو گے لیکن تمہاری زبان نہیں چلے گی 3 دن تک. ہاں اشارے سے کنوے کرنا کہ چلے جاؤ، آ جاؤ، اب نماز پڑھ لو، لیکن تمہاری زبان نہیں چلے گی. ایسا ہی ہوا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو خوب یاد کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور صبح شام اس کی تسبیح کر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اب حضرت مریم کا ذکر پھر آ گیا. پہلے تھا پہلے سٹیپ میں کہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہونے والی تھی اس وقت حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ تھا. اب حضرت مریم کا اپنا تذکرہ شروع ہو گیا اور اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ واقعات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی اور تجھے پاکیزہ کیا ہے، پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور تجھے فضیلت دی ہے، تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے، بلکہ تمام جہانوں کی عورتوں میں سے. یا مریم اے مریم، اقنتی لربک، قنوت اختیار کر، فرما برداری اختیار کر اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حضرت مریم سلام علیہ کا جو تعریف قرآن مجید کرتا ہے، ان کی مدح جو قرآن مجید کرتا ہے، بائبل بھی آپ پڑھ لیجئے اور قرآن مجید بھی آپ پڑھ لیجئے، وہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کو خدا کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر حضرت مریم کا وہ مقام بیان نہیں ہوا، وہ فضیلت بیان نہیں ہوئی، وہ پاکیزگی ان کی بیان نہیں ہوئی جو آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو کہ حضرت مریم پر قرآن مجید کی 2 صورتوں کا نام ہے. سورہ مریم تو ہے ہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا آل عمران. آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ. تو یہ ایکسیپشن ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک ہی شخص کے نام کی 2 صورتیں، حضرت یونس کے نام کی ایک صورت ہے، حضرت نوح کے نام کی ایک صورت ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمل ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل ہے ایک ایک. یہاں کیا ہے؟ یعنی ایک ہی شخصیت کے نام پر 2 صورتیں قرآن مجید کی. یہ مقام ہے قرآن مجید میں حضرت مریم کا. تو فرمایا، فرشتوں نے کہا یا مریم، یا مریم اے مریم، فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اس کے لیے اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ اسی کے لیے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبریں ہیں
جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب لوگ اپنے فال کے لیے اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. یعنی یہ پہلی بات تھی، پہلی دفعہ یہ ایکسیپشنلی معاملہ ہو رہا تھا کہ کوئی بچی جو تھی وہ ہیکل کے لیے خدمت کے لیے وقف کی جا رہی تھی، اور بچی جو تھی وہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی تھی اور اتنی برکت والی بچی تھی جس کا ابھی آپ ذکر کر چکے کہ اس کو پھل آتے تھے. اب ہر جو تھا ہیکل کی خدمت کرنے والا وہ چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے اس کی تربیت میں کروں، میں اعزاز حاصل کروں اس کا سرپرست ہونے کا. اور وہ اعزاز حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا. ویسے بھی وہ خالو تھے، رشتے کے اعتبار سے بھی ان کا ایک قرب تھا، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی بھی تھے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ان کی شخصیت تھی کہ تمام ہیکل کے جو خدمت کرنے والے تھے، جو مربین تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی جو ہے یہ میری تربیت میں رہے اور میں اس کا مربی قرار پاؤں. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کی. کون سا کلمہ؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات. یعنی باقی جو انسان دنیا میں جتنے بھی آئے وہ تخلیق کے نارمل پروسیس میں سے گزر کے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے کلمہ کن سے ہو جا ہو گیا اس سے آئے. یعنی باقی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ نارمل تخلیق کے پروسیس سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے ایکسپریس آرڈر سے ہوتا ہے، لہذا اس کو کلمۃ منہ کہا گیا کہ اللہ کے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا، وہ بہت وجیح ہوگا دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے انتہائی مقرب بندوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا مہد، گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تک اس دنیا میں رہے. اب پھر بائبل کی سٹوری کے مطابق وہ کروسیفائی ہوئے یا پھانسی دی گئی، لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ اٹھا لیے گئے. لیکن یہ بہرحال بات اس پر اتفاق ہے کہ 33 سال عمر تھی. اب قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کریں گے، بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے. تو 33 سال میں اگر اٹھا لیے گئے، یا جیسے ان کا کہنا ہے کہ دوسرا معاملہ کیا گیا، تو بڑھاپا تو ان کو آیا ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کی صداقت بھی ابھی ڈیو ہے کہ وہ بوڑھے ہوں اور بڑھاپے میں بھی وہ کلام کریں، تب یہ آیت جو ہے صحیح ثابت ہوتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہی جن کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی، ان کا ذکر آیا کہ جو متشابہ آیات جو ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، انہی کا یہ عام طرز عمل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی وہ مسخ کرتے ہیں اور تقریباً عیسائیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو انہوں نے کوئی اب نارمل چیز قرار نہیں دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو چونکہ پوری شخصیت ہی معجزہ ہے، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کرنا معجزہ، پھر ان کی زندگی میں حصی معجزات، ٹاپ کے کہ مردہ کو زندہ کر دیں اللہ کے حکم سے، کوڑی کو تندرست کر دیں، نابینا کو بینا کر دیں، بڑی اب نارمل بات. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ زندہ اٹھا لیا گیا. اب ایک آدمی کی جو ریشنلزم کی کسوٹی پر اور میٹیریلزم اور نیوٹونین فزکس کی کسوٹی پر پرکھ رہا ہے ہر چیز کو، ظاہر بات ہے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا. تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ یہ خام خواہ مولویوں نے کہانیاں بنا لی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ہاتھ صاف کیا حدیث پر، حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ سب من گھڑت حدیثیں ہیں، اور لوگوں کو یہ باور پورا کروایا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ کے من باپ پیدا ہونے کا ذکر ہے، نہ ان کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے. یہ سب باتیں گول کر دی انہوں نے. اب سوال یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو نارمل واقعہ تھا، اگر وہ نارمل واقعہ تھا، روٹین کی چیز تھی، تو کیا خاص بیان کرنے والی بات تھی؟
کوئی خاص بات تھی تو قرآن مجید 2 مرتبہ اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے. سورہ مریم میں بھی بیان ہوگا, اب سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ something abnormal was there, something especially to be mentioned was there. اور وہ something special کیا تھی کہ ان کی معجزانہ حیثیت کے کلمۃ من اللہ, اللہ کا کلمہ کن جو ہے بار بار اس کا اظہار ہو رہا تھا. پہلے پیدائش پہ ہوا, پھر بنگوڑے میں بول پڑے اس پر ہوا, پھر وہ جو ان کی حصی معجزات ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے اس پر ہوا, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد. اب انہوں نے بھی یہی فوراً سوال کیا, حالانکہ پھل آتے تھے تو صاف انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب کے پاس سے آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں اب انہیں اللہ پر یقین نہیں رہا, لیکن فوری طور پر انسان جیسے سٹن ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تصور کیجئے نا کہ ایک پاک باز خاتون ہو, جیسا کہ آگے جا کر وہ کہیں گی بھی صحیح کہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا, کیسے ہوگا یہ. اب یہی وہ بات ہے, انہیں ایک دم جو ہے شوق ہوا اس یہ بات سن کر. قالت ربی انا یکون لی ولد, اے میرے مالک یہ کیوں کر ہوگا. ولم یمسسنی بشر, حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے, کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اب یہ بھی پاک بازی کی انتہا ہے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ نے فرمایا, یعنی اللہ کے بہاف پر فرشتے نے خبر دی, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضا امرا, اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے, فإنما یقول له کن, تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اتنی سی دیر لگتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی, حکمت کی, تورات کی اور انجیل کی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ, اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوں گے. یہ انڈر لائن کر دیجیے یہاں پر, رسولاً إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل, کہ وہ رسول بنی اسرائیل کی جانب ایک رسول ہوں گے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اور وہ یہ کہیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں, بآیۃ من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر, اور میں مٹی سے تمہارے سامنے بناؤں گا, تمہارے لیے بناؤں گا پرندے کی مانند. فانفخ فیہ, پھر اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ, پھر وہ ہو جائے گا ایک پرندہ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں مردہ کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں سٹور کر کے آئے ہو. فی بیوتکم, اپنے گھروں میں. ان فی ذالک لآیہ, بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم مومنین, اگر تم مان لو. ومصدقاً, بات چل رہی ہے ابھی, اور تصدیق کرنے والا, لما بین یدیہ, اس چیز کی جو میرے سامنے موجود ہے, من التورات, تورات میں سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے ایسی بات چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, بہت خوبصورت آیت ہے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رب کا تعلق جو ہے, اس کو جتنا مضبوط انسان کرے, اسی میں سب کچھ ہے کہ ان اللہ ربی وربکم, بے شک اللہ میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے, میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ, تو اسی کی غلامی کو اختیار کر لو. اللہ کا بندہ بن جانا, یہی سارا اصل میں راز ہے. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب احساس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جانب سے کفر کا. قال من انصاری اللہ, تو حضرت عیسیٰ نے پکارا کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں, اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون,
اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ ومکروا، اور انہوں نے پلاننگ کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی پلان کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں۔ اب وفا اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدہ پورا کرنا۔ وفا یفی کے معنی پورا کرنا، اور وفا یوفی کے معنی پورا پورا دینا۔ باب تفعیل میں جائے گا، جیسے علم کے معنی جاننا، اور علمہ یعلم تعلیماً کے معنی کسی کو علم دینا۔ لیکن باب تفعول میں آئے گا تو تعلمہ یا تعلموں کے معنی کسی سے علم حاصل کرنا۔ تو وفا مادہ ہے پورا پورا کے معنوں میں، وفا یوفی کے معنی پوری پوری کوئی شے دینا، اور توفا یتوفا پورا پورا کچھ لے لینا۔ تو جب یہ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں متوفی، تو پورا پورا لے لینے والا، لیکن اردو زبان میں یہ یعنی مس یوز ہوتا ہے، متوفا کو ہم متوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان قبض کرنے والا ہوتا ہے، لینے والا ہوتا ہے۔ اصل میں متوفی تو ہوتا ہے اللہ انسان کے معاملے میں، اور متوفا جس کو لے لیا گیا، جس کو موت آ گئی، وہ متوفا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اردو میں وہ مس نومر ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ پورا پورا اطلاق ہے، اس کے معنی موت نہیں ہے، مجازی معنوں میں، غلط معنوں میں اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ اللہ، جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، وَرَافِعُکَ، اور میں تجھے بلند کرنے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، وَمُطَہِّرُکَ، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، کافروں سے، ان کی دسترس سے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، فائق غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے دن کے لیے، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پس ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، فاما الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں ان کو شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے، واما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اب یہ دیکھیے یوفی آ گیا باب تفعیل سے، وفا یوفی، تو فیوفیہم اجورہم، تو میں ان کو ان کا اجر پورا پورا دے دوں گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کو آیتیں اور حکمت بڑی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش، ان کا رفع آسمانی، الحق من ربک، تیرے رب کی جانب سے حق ہے، فلا تکن من الممترین، ہرگز نہ ہونا شک میں پڑنے والوں میں سے، فمن حاجک فیہ، اور جو کوئی آپ سے حجت بازی کرے، جھگڑا کرے اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل تعالوا، کہو آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنے بال بچوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، تم اپنے بال بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤ، وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم بھی خود حاضر ہو جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ زندہ رہے، اور جو ناحق ہے اسے موت واقع ہو جائے، اس کو سزا ملے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہو لعنت جھوٹوں پر، اور یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لے کر، حضرت علی کو لے کر اور ان کی اولاد کو لے کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو اولاد چل رہی تھی وہ تو انہی سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، لیکن کوئی اولاد جو ہے ان بیٹیوں سے ہوئی بھی صحیح تو چلی نہیں، تو نسل جو چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو پھر حضرت فاطمہ ہی سے چلی، تو پھر ان کو لے کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے، لیکن عیسائی جو پادری تھے ان کو جرأت نہیں ہوئی میدان میں آنے کی اور وہ پیٹ دکھا گئے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ قصے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سچے قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پس اگر تم منہ پھیرو، اگر وہ منہ پھیریں، فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں سے، فساد پھیلانے والوں سے خوب واقف ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو اے اہل کتاب، اے کتاب والو، آؤ ہم ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائیں، ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ دعوت کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اس میں بات شروع کی جاتی ہے کسی مشترک نقطے سے، کسی مشترک بات سے۔ اگر دعوت کا آغاز کیا جائے ڈفرینس آف اوپینین سے، کسی ایسی بات سے کہ جو مابہل اختلاف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو سٹارٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ کسی ایسی بات سے کہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ پہلے جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے لائے کہ جی بالکل ایسے ہے، پھر اگلی بات آپ کہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، پھر اگلی بات آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو وہ تنگ گلی میں لے کے جائیں اور پھر الٹیمیٹ نتیجہ وہ نکالیں کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے مقابلے میں، تب جو ہے وہ آپ کی دعوت جو ہے وہ افیکٹو ہوگی۔ اگر آپ نے سٹارٹ ہی لے لیا ایک ایسے نقطے سے کہ جس پر اختلاف ہے تو وہیں پر بحث شروع ہو جائے گی، اور پھر بجائے قائل کرنے کے آپ قائل ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو ارشاد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو اے کتاب والو، آؤ ہم جمع ہو جائیں ایک ایسے کلمے پر، ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کی غلامی اختیار نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا فقولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، قولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم ان سے کہو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، تم مانو یا نہ مانو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، اب پہلا نقطہ کیا ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان مشترک، کہ اہل کتاب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی شرک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اہل کتاب کے نزدیک بھی شرک جائز نہیں ہے، ان پرنسپل کیا ہے؟ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب پہلا نقطہ یہ ہو گیا۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محترم ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محترم ہے۔ اب اس پر بات ہوگی۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والو تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، دیکھو ایسی باتوں میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں علم تھا، جن کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، مگر ایسی باتوں پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما،
ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ حنیف کے معنی ہے یکسو، وہ تو یکسو مسلمان تھے، یعنی سیدھے سیدھے مسلمان، کوئی ہیر پھیر اس کی مسلمانی میں نہیں تھا، کوئی اف بٹ نہیں تھا، کوئی ساتھ سابقہ اور لاحقہ نہیں تھا۔ یہی بات آج ہم کہہ سکتے ہیں دعوت کے لیے کہ جب بھی اسلام کی طرف بلانا ہو اور یہ جو فرقہ پرستی جو ہے وہ ہمارے اندر آ گئی ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک ہی بات کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، سلفی تھے یا حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے؟ ظاہر بات ہے جواب کیا ہوگا؟ مسلمان تھے۔ تو آؤ ہم بھی مسلمان بن جائیں۔ تو اس کے بغیر جو ہیں یہ اختلافات جو ہیں اپنی جگہ پر رہیں گے، اختلاف رائے رہے گا، مختلف پوائنٹ آف ویو رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مختلف طریقے ہوں گے، لیکن کیا کوئی کامن نقطہ بھی ہوگا؟ جب ہم اپنا انٹروڈکشن ہی اس لحاظ سے کروائیں گے کہ میں کہوں گا کہ میں حنفی ہوں، وہ کہے گا کہ میں سلفی ہوں، وہ کہے گا کہ میں شافعی ہوں، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپس میں ملنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہاں، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہوں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کریں، تو ہم اپنا قرب جو ہے ایک دوسرے کے دل میں، دوسرے کے لیے اپنے دل میں قرب پائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم سے قریب ترین تو وہی لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ترین ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے وہ ان کے قریب ترین ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم انہیں مانتے ہو، تم خود گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب یعنی ان آیات کے صحیح ہونے کے سب سے بڑے گواہ کون ہیں؟ خود ان کی کتابیں تورات اور انجیل، تو جبکہ تم گواہ ہو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے کتاب والو کیوں گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور نتیجتاً حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن جو ان پر نازل ہوئی ہے، دن کے ایک حصے میں اس پر ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے پھر جاؤ۔ یعنی وہ جو ساکھ ہے مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے پھر وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، خواہ تم اسے جان سے مار دو۔ تو اس کا انہوں نے ایک حل نکالا کہ یہ ساکھ توڑی جائے۔ تو ایک گروہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ صبح کو ایمان لانا، شام کو پھر جانا اور کہنا کہ ہم اندر سے ہو آئے ہیں، دیکھ آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ ایک ہوا بندھی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایمان لاؤ اس چیز پر جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، وجہ النہار دن کے ایک حصے میں، دن کے وقت، واکفروا آخرہ اور اس کے آخری حصے پر اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ رجوع کر لیں، لوگ باز آ جائیں اور جو زیادہ امپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ امپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، ریورس ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہو جانا۔ اب اس ساتھ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو ہم وہاں بھیجیں اس کام کے لیے وہ خود ہی وہاں قائل ہو جائیں اور ہماری جو تدبیر ہے وہ الٹی پڑ جائے۔ تو بڑا پکا کر کے بھیجتے تھے ان کو کہ دیکھنا اپنے جو دین ہے تمہارا اپنا دین یعنی یہودیت اور عیسائیت، اس کے سوا کسی اور آدمی کو جو ادر دین ہم ہو اس کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ کہتے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، لیحاجوکم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ اس کی بنیاد پر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے حضور قیامت کے دن۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں آیا تھا
کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ تم جب جاتے ہو ان کے پاس تو تم یہ کیوں بتاتے ہو کہ ہاں یہ بات بھی ہمارے پاس آئی ہے تاکہ تمہارے اوپر اور حجت قائم ہو جائے، چپ رہا کرو، ایسی باتیں نہ کہا کرو۔ یہی بات اب یہاں دہرائی جا رہی ہے، قل ان الفضل بید اللہ، کہو کہ فضل تو بے شک، مہربانی اور عنایت تو سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء۔ اب یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کا کوئی حق تو نہیں کہ کس کو نبی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبداللہ پر۔ تو قل ان الفضل بید اللہ، کہو کہ فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں ڈھیروں مال کا امین بناؤ، اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ، بقنطار، مال کے ڈھیر کی، یؤدیہ الیک، تو وہ مال کا ڈھیر تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اتنے امانت دار لوگ بھی ابھی اہل کتاب میں موجود ہیں۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور ان میں ایسے بھی ہیں ان کے مقابلے میں کہ ان کو خواہ تم $1 جو ہے وہ پکڑا دو امانتاً تو وہ $1 بھی تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے کسی کو تم 1 دینار دو، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تم واپس لینے کے لیے ان کے سر پر سواری ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جنٹائلز کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اب سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ قرآن مجید نے وہ بات پہلے مینشن کر دی ہے کہ جو اس وقت وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا آپس کے معاملات صحیح ہونے چاہیے، ہم یہودی سے سود نہیں لے گا، یہودی پر زیادتی نہیں کرے گا، یہودی کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن غیر یہودی اس کے بارے میں چونکہ مواخذہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہے، تو کھلا کھاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور یہ بات جو انہوں نے بڑھائی ہے یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان معاملات میں نہیں پوچھے گا۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، ہاں جس نے پورا کیا، ایفا کیا اپنے عہد کو اور اس نے تقوی کی روش اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعد کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض، تھوڑی سی دولت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا نظر عنایت کے ساتھ۔ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وان منہم لفریقا یلوون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر کچھ پڑھتے ہیں، یعنی وہی جس کی کل بھی ایک مثال آئی تھی پرسوں کہ وہ رائے نہ کہتے ہیں، کہنے کی بجائے رائی نہ کہہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے تورات پڑھتے ہوئے جہاں کوئی مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات ہے تو وہاں کوئی ایسے گول مول انداز میں اس کو بیان کیا کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے تو جلدی سے وہاں سے گزر گئے، تاکہ وہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کہ جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ وہ محسوس ہو کہ جیسے وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ یہ ہوتا کئی دفعہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ کسی کو شو کرنا ہو کہ ٹیلی فون پہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اونچی کوئی بات جو ہے وہ ٹیلی فون پر کہہ دی، حالانکہ اوپر جو ہے دوسری طرف کوئی سن ہی نہیں رہا، کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں ہوا، تو کسی کو شو کرنے کے لیے کہ میں فون پر فلاں صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کتاب کھولی بڑے اہتمام کے ساتھ، دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے، اور ویسے ہی ہوائی اپنے پاس سے کوئی چیز پڑھ دی اور شو یہ کیا کہ میں کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اس پر جو بڑے یعنی بعض ذہین لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک نظر میں جو ہے جن کو کوئی ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے، اور علامہ خالد محمود صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مناظرہ تھا، غالباً قادیانیوں کے ساتھ تھا یا کس کے ساتھ تھا، تو انہیں کہا کہ کوئی کوٹیشن دی کسی کتاب میں سے، انہیں پڑھ کے سنائی، تو انہیں کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہیں کہا دکھاؤ، میں تمہارے سامنے پڑھ نہیں رہا،
تو نے ایک دم جو ہے وہ یوں اس کا ہاتھ مارا اور ایک نظر میں انہوں نے سارا پڑھ لیا کتاب، اور فوراً عبارت جب وہ کوٹ کر دی انہوں نے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو پڑھ یہ رہا ہے، جو دیکھا گیا واقعی وہی بات تھی کہ اس کتاب میں تو وہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح وہ کر رہے تھے، اور یہ پرانا حربہ ہے، جو بھی یعنی ہارنے والے ہوتے ہیں مناظروں میں تو وہ اس طرح کی باتیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں پوری آیت تاکہ دوبارہ واضح ہو جائے مضمون۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ وہ ظاہر کریں، محسوس کروائیں اس کو من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، اور کسی آدمی کے شایان شان نہیں ہے کہ أن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا کرے، والحکمہ والنبوۃ، اور حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو۔ یعنی اب سمجھ گئے نا بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے حکمت نازل فرمائی، دانائی انہیں عطا کی، نبوت عطا کی، کتاب عطا کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے نوازے، اپنی نبوت سے نوازے، اور وہ لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی شروع کر دو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمہارا خام خواہ کا جھوٹ جو ہے تم نے باندھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا تم کفر کا حکم دیتے ہو، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اور جب اللہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا پختہ، لما آتیتکم من کتاب، جب بھی میں تمہارے پاس بھیجوں کوئی کتاب، وحکمت، اور حکمت، ثم جاءکم رسول، رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے عہد لیا لوگوں سے کہ جب بھی میں تمہارے پاس کوئی کتاب بھیجوں اور حکمت بھیجوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول بھیجوں جو تصدیق کرے اس کی، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ قال، اور عہد لینے کے بعد اللہ نے پوچھا، اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور بھلا تم مجھے اس پر ضامن بناتے ہو؟ قالوا اقررنا، تم سب نے کہا کہ جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، تو پھر تم بھی گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، پھر جو اس کے بعد پھر جائیں، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہو گئے ہیں، اس کو چاہتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب دین کو، اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اب اس اسلام کے لفظ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فرما برداری۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کا فرما بردار ہے، طوعا وکرہا، خوش ہو کر یا ناخوش ہو کر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور باقی نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے
تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اس کو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے راہیاب کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا، اور گواہی دی، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں رسولوں کے ذریعے سے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ رہی ان کا بدلہ، یہ رہا ان کا بدلہ کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ اسی کیفیت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی کہیں سے ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر اور آگے بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اگر وہ ڈھیروں سونا بھی فدیے کے طور پر قبول کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکو گے، نیکی کو نہیں پا سکو گے جہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی تختی لگوانے کی ضرورت نہیں، اس کا ٹنڈورا بیٹنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے واقعی اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ کو معلوم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جس کو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تنزل القرآن، ان تنزل تورات، کے تورات نازل ہوتی۔ اب بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہو گیا؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور یہی ہیں بنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، لیکن یہ قوم صاحب شریعت کب ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے۔ اب جو درمیانی وقفہ تھا اس میں ان پر وہ چیزیں حرام تھیں جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کی تھی ان کی سنت کے اتباع کے طور پر، لیکن جب شریعت آ گئی، شریعت موسوی آ گئی، تورات آ گئی، تو اب وہ چیزیں کہ جو حضرت یعقوب کی طبیعت کی وجہ سے حرام ان پر تھیں، اب وہ حرمت ختم ہو گئی، اب وہ اللہ کی جانب سے شرعی حرمت جو ہے وہ لاگو ہو گئی۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل کے طور پر پیش کرو کہ ہاں تورات میں فلاں چیز جو ہے حرام ہے، اس لیے ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اس کے بعد بھی جھوٹ باندھتے رہیں تو ایسے ہی لوگ اصل میں ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم اتباع کرو ابراہیم یکسو کے طریقے کی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت، لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے، وہ ہے کہ جو مکے میں ہے، مبارکن، انتہائی بابرکت، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، موجب ہدایت ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں چونکہ یہ بکہ آیا ہے تو انہوں نے اس کے مقابلے میں وادی بکا بنائی ہے یہودیوں نے، پھر اپنی کہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گھر جو ہے یہ جو مکے کے اندر ہے یہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ وادی بکا انہوں نے بنائی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ نہیں ہے وہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ کی، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس شہر میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا وہ فرض کر دیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے
کہ جس کے اندر استطاعت ہو اس کے راستے کو اختیار کرنے کی، اس کے سفر کرنے کی۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفران نعمت کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، یا جو کوئی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔